جو بھی دشمن یا دوست ممالک ہوتے ہیں وہ صرف عوام کی حد تک ہوتے ہیں. ان کے جو فائدہ یا نقصان ہوتا ہے نا وہ عوام سے اوپر ہوتا ہے تھوڑا. اپنے مفاد کے لیے یہ لوگ دشمن یا دوست نہیں دیکھتے. عوام کو جب ریلیف دینے کی بات آتی ہے تو یہ لوگ انڈیا اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں. لیکن جب اپنے مفاد کی بات آئی, اپنے گھر کی بات آئی کہ جی اپنے داماد کے لیے پاور پلانٹ جو ہے ہم نے یہاں پر لگانا ہے, تب انہیں پاک بھارت دشمنی نظر کیوں نہیں آئی؟ مطلب پاک بھارت دشمنی صرف عوام کے لیے. جب تک کشمیر کا معاملہ چلتا رہے گا, 2 لاشیں ادھر سے 2 لاشیں ادھر سے آتی رہیں گی, ان کو بھی ڈیفنس بجٹ ملتا جائے گا اور ہمیں بھی ملتا جائے گا. ٹریڈ جو ہے وہ اس وقت کھلنی چاہیے جب جو ہے وہ کشمیریوں پہ ظلم بند ہو, جب وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم بند ہو, مسلمانوں پہ کیا ساری اقلیتوں پہ ظلم بند ہو. وہاں پہ جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ہندو سپریمیسی کا جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک ماڈل اور ڈیزائن دیا ہوا ہے, وہ ختم ہو. ظلم و ستم تو یہاں پر بھی ہوتا ہے مائنورٹیز کے ساتھ. ہم یہاں پر ہندوؤں کے ساتھ کرتے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ سندھ میں رہنے والی ہندو کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم نے سری لنکن شہری کے ساتھ کیا کیا, ہم یہاں پر ہندوؤں کے مندر کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ بڑی ایک چھوٹی سی بات ہے انڈیا سے تجارت, اس میں تو ملک کے مفاد کو کھیلے جانے والی آڈیوز بھی ہیں جس پہ شاید اشرافیہ اس کے اوپر اشرافیہ سے اوپر بیٹھی ہوئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے شاید وہ کوئی اسٹیپ لے سکے. یہ تو اور ہمیں امید کوئی نہیں ہے ویسے. السلام علیکم, نمستے, ست شری اکال, میں ہوں ثنا امجد. ناظرین, آج کی ویڈیو میں بات کروں گی ہمارے سیاستدانوں کے دوہری معیار پر. ہمارے سیاستدانوں نے بھارت کے ساتھ تجارت پر پابندی عائد کی ہوئی ہے کشمیر کے مسئلے کو لے کر. کہا جاتا ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت نہیں ہو سکتی, دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری نہیں آ سکتی, پاکستان کی عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا. دوسری جانب مریم نواز کے داماد کے لیے بھارت سے پاور پلانٹ منگوایا جا رہا ہے. کیا اب ہمارے سیاستدانوں کو کشمیری نظر نہیں آ رہے؟ کیا اب ہمارے سیاستدانوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے؟ جب پاکستان کے عوام کی مفاد کی بات آتی ہے, تجارت کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھارت ہمارا دشمن ملک ہے. لیکن جب ان کے اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو اپنے مفاد کے لیے وہ ہر کام کرتے ہیں جو ان کے حق میں جاتا ہے یا انہیں صحیح لگتا ہے. تو اسی پر بات کریں گے آج ہم پاکستان کے عوام سے کہ ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ مریم نواز کے داماد کے لیے بھارت سے پاور پلانٹ منگا رہے ہیں. تو اس سارے معاملے پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے, آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مہنور گیلانی. حامد صدیق. سعد. میرا نام ہے جی محمد علی. مہنور, ابھی ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے, بھارت سے وہ پاور پلانٹ منگوا رہے ہیں. ویسے تو ہم نے انڈیا سے تجارت کرنی نہیں ہے کیونکہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے, لیکن اب اپنے مفاد کے لیے ہماری حکومت جو ہے وہ اپنے داماد کے لیے وہاں سے پاور پلانٹ منگوا رہی ہے. دیکھیں, جو بھی دشمن یا دوست ممالک ہوتے ہیں وہ صرف عوام کی حد تک ہوتے ہیں. ان کے جو فائدہ یا نقصان ہوتا ہے نا وہ عوام سے اوپر ہوتا ہے تھوڑا. اپنے مفاد کے لیے یہ لوگ دشمن یا دوست نہیں دیکھتے, بس جہاں سے فائدہ ہوتا ہے. انڈیا ہمارے لیے دشمن ہے لیکن ان لوگوں کے لیے شاید نہیں ہے, یہی ہو سکتا ہے. اچھا, ٹریڈ انہوں نے بند کی یہ کہہ کر کہ جی کشمیر میں رہنے والے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے, بھارت میں رہنے والے مسلمانوں پر بھارت ظلم کر رہا ہے, ہم نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی. تو یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, وہی بات ہے کہ ٹریڈ یا جو بھی ڈیلز ہیں وہ عوام کی حد تک انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ اگر یہ بھارت سے منگواتے تو شاید عوام کو تھوڑا ریلیف مل جاتا, پرائسز تھوڑی کم ہو جاتی, لیکن وہ ان کی جیبوں میں نہ جاتا. شاید اس لیے وہاں سے نہیں منگائی گئی کیونکہ عوام کو تو مہنگے داموں ہی بیچنی تھی نا. جہاں پہ عوام کا فائدہ ہے نا وہاں ان لوگوں کا نقصان ہے, وہاں پہ انہوں نے ڈیل نہیں کرنی. دوہری معیار ہے ہماری حکومت کا نا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. مطلب اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں, عوام کو انہوں نے ریلیف نہیں دینا. نہیں, دیکھیں آپ جو بھی پیچھے سیاستدان گزرے ہیں, انفارچونیٹلی ہماری شاید کنٹری کا قسمت ہی اس طرح کی ہے کہ جو بھی سیاستدان آتے ہیں وہ صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عوام کو ریلیف ہو رہی ہے, فائدہ ہو رہا ہے. ان کی جیبوں میں جہاں سے زیادہ پیسے جا رہے ہیں, ان کو جہاں فائدہ ہو رہا ہے وہاں سے ہی ٹریڈ ہوگی, وہاں ہی کام ہوگا. ان کا تو پول کھل چکا ہے, یہ تو منگوا رہے ہیں اپنے جمائی راجہ کے لیے پاور پلانٹ کہ ان کی سوسائٹی میں گرڈ اسٹیشن لگنا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب تو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے کیونکہ ان کا بھانڈا پھوٹ چکا ہوا ہے, اب تو تجارت ہونی چاہیے تاکہ فلڈ سے جو اس ملک کی صورتحال کھڑی ہو گئی ہے, جتنی مہنگائی ہو گئی ہے, اگر ٹریڈ ہوگی تو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. اور میرا خیال اب یہ ہمارا حق ہے کہ ٹریڈ کھلنی چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, جہاں پہ اگر عوام کو فائدہ ہو رہا ہے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے انڈیا سے سبزیاں یا اس طرح کی چیزیں منگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کیس ٹھیک ہے, آگے جا کے جب ہماری اپنی ٹھیک ہو جاتی ہیں چیزیں تو آپ بند کر دیں. آپ کو دشمنی ہے جو, لیکن ضرورت کے وقت تو کہتے ہیں. کون سی دشمنی؟ سوال یہ ہے کون سی دشمنی بھائی؟
دیکھیں دشمنی تو اسٹارٹ سے ہی چلتی آ رہی ہے نا, کشمیر کی وجہ سے ہو یا دوسری اور کئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہے. لیکن ان کو یہ پاور پلانٹ منگواتے وقت دشمنی نظر نہیں آئی ہے نا. بالکل نہیں آئی. وہی تو کہہ رہی ہوں کہ جہاں پہ اپنی جیب کی بات آتی ہے وہاں پہ دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ چیزیں تبھی ختم ہو سکتی ہیں اگر ہمارے جیسے لوگ بولیں گے, اسٹینڈ لیں گے ان چیزوں کے لیے. پبلک جب تک ان چیزوں پہ چپ رہے گی, برداشت کرتی رہے گی, تب تک یہ چیزیں یوں ہی چلتی رہیں گی. سر ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے, وہ اپنے بیٹی کے داماد کے لیے بھارت سے پاور پلانٹ منگوا رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ ویسے تو ہماری ٹریڈ بند ہے, ہم امپورٹ نہیں کر سکتے انڈیا سے, ایکسپورٹ ہم ویسے ہی نہیں کرتے, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوریجنلی اسپیکنگ تو تھوڑی سی ہپوکریسی ہے. ہپوکریسی نہیں ہونی چاہیے, یا تو ساروں کے لیے ٹریڈ اوپن ہونی چاہیے یا کسی کے لیے بھی اوپن نہیں ہونی چاہیے. بٹ سنس وی نو کہ مطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا چکر ہے یہاں پہ, تو اس لیے یہاں پہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں جو کہ اوریجنلی ہپوکریسی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اب ان کو کیوں نظر نہیں آ رہا کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ UN میں تو کھڑے ہو کے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی بڑی ان جو فورم پر میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, انڈیا کے ساتھ یہ شو کرتے ہیں کہ جی ہماری تو انڈیا کے ساتھ فل ٹائم جو ہے دشمنی ہے, 36 کا آنکڑا ہمارا ان کے ساتھ ہے. لیکن جب اپنے مفاد کی بات آ رہی ہے تو اندر کھاتے سب کچھ منگوایا جا رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے, بے شک وہ 6000 cc گاڑی ہو یا بے شک وہ انڈیا سے امپورٹ ہو, تو ہپوکریسی یہاں پہ بہت زیادہ ہے. اور بے شک UN ہو یا کوئی بھی فورم ہو, ہم یہ چیز شو کراتے ہیں, بٹ اندر جو ہے نا وہ ملٹیپل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں ساروں سے کٹ آف ہو جانا چاہیے انکلوڈنگ انڈیا, ہمیں ان کے ساتھ ایکسپورٹ بھی کرنی چاہیے, امپورٹ بھی کرنی چاہیے. یہ میرے پرسنل ویوز ہیں. ہمیں کشمیر کا معاملہ تھوڑے اچھے طریقے سے اٹھانا چاہیے, پر وہ ڈفرینٹ فارمز ہیں. ہمیں اپنے پیسے روک کے یا اپنا فائدہ خراب کر کے جو ہے نا اس طرح سے چیزوں کو نہیں چلانا چاہیے. پر ہپوکریسی نہیں ہونی چاہیے. اگین وہی بات ہے کہ اگر ہم ایک بندے کے لیے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو اسی کو تو کرپشن کہتے ہیں. تو مطلب یہی چیز جو ہے وہ ہم ملٹیپل ٹائمز سارے پولیٹیشینس کے لیے کہہ چکے ہیں کہ یہ بے شک ڈائریکٹلی کرپشن نہیں کر رہے, بٹ انڈائریکٹلی کک بیکس اور ان ساری صورت میں تو یہ کرپشن نہیں, تو یہ مورلی بھی کرپشن ہے, اور شاید میرا خیال فائنینشلی بھی کرپشن ہے. یہ ایز اے پاکستانی آپ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ایز اے پاکستانی میں انڈیا کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ ہمارا ان کے ساتھ بہت ڈفرینسز ہیں. ہم اگر یہ کہیں کہ شاید وہ ہمارے دشمن ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. بٹ میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی نیبر اچھا ہوگا, کوئی برا ہوگا, تو آپ کو ساروں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور آپ کو ساروں کے ساتھ چلنا چاہیے. آپ کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے ایز اے نیشن. اگر کسی چیز میں آپ کا فائدہ ہے تو آپ کو وہ کرنی چاہیے, بے شک وہ انڈیا کے ساتھ. کیوں سوچ ہے آپ کی کہ انڈیا ہمارا برا نیبر ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایکشنز جو ہیں نا وہ بہت زیادہ لاؤڈر ہوتے ہیں جو ہے وہ آپ کے ورڈ سے. تو ایکشنز پچھلے ہمیں بتاتے ہیں, بے شک وہ را کی انوالومنٹ ہو بلوچستان کے اندر یا وہ ڈفرینٹ ایریاز کے اندر, یا وہ پاکستان کے اندر کرکٹ کو سیبوٹاج کرنا, یا ملٹیپل چیزیں ایسی ہیں. بے شک کشمیر کا معاملہ ہم لے لیں, جو وہ مطلب نہتے کشمیریوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں, آئدر کشمیر ان کا ہے یا ہمارا ہے, ایک یہ پھر بھی ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. بٹ وہ جہاں پہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں پہ چل رہے ہیں, دیٹس سم تھنگ وچ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل فار می ایٹ لیسٹ. مطلب یہاں پر بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کا بلیم سارا کا سارا بھارت پر لگاتے ہیں, بھارت میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا سارا بلیم پاکستان پر آتا ہے. کب تک ہم یہ بلیم گیم کھیلتے رہیں گے اور آپس میں تعلقات کو بہتر ہم کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ انڈیا تو 5ویں بڑی اکانومی بن چکا ہے, ہم نے 75-70 سالوں میں انڈیا کے ساتھ دشمنی نبھانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. ہم نے یہی انڈیا پر تنقید کرنے کی بجائے, انڈیا کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے اوپر کام کیا ہوتا تو میرا خیال ہے آج پاکستان بھی کسی بہت اچھی لیول پر, بہت اچھی جگہ پر نظر آتا. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور میں اس کا ایک ہی چھوٹا سا جواب دوں گا, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا اور ہمارا ڈیفنس بجٹ بند ہو جائے گا. اگر ڈیفنس بجٹ بند ہو جائے گا تو شاید آپ کے ملک میں تھوڑی سی بہتری آ جائے گی, جو کہ یہاں کے کچھ حلقہ احباب ایسا چاہتے نہیں ہیں. تو ڈیفنس بجٹ کی گیم ہے ساری. تو جب تک کشمیر کا معاملہ چلتا رہے گا, 2 لاشیں ادھر سے 2 لاشیں ادھر سے آتی رہیں گی, ان کو بھی ڈیفنس بجٹ ملتا جائے گا اور ہمیں بھی ملتا جائے گا. تو ساری وہی گیم ہے. ادروائز 6000 cc گاڑی کے اوپر امپورٹ کیسے ختم ہوگی؟ سر ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ بھارت سے پاور پلانٹ منگوا رہے ہیں. مریم نواز کے داماد کے لیے, راہیل کے لیے آدھا پاور پلانٹ آ گیا ہے, لیکن باقی آدھا منگوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کہیں گے؟ آپ نے یہ آڈیو ڈیفینیٹلی سنی ہوگی, سارے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے آج صبح سنی ہے یہ آڈیو. یہ ہمارے لیے قانون اور ہیں, اشرافیہ کے لیے قانون اور ہیں, اور یہ جو پلانٹ منگوایا جا رہا ہے اس میں میں نے واضح اس کی آڈیو سنی ہے. شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ لوں گا. کچھ لوگ جو بیٹھے ہیں اس کے قریب وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سر یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا کیونکہ ہم انڈیا سے امپورٹ نہیں کر سکتے, لیکن وہ کہہ رہا ہے میں دیکھ لوں گا. تو ہمیں تو یہی چیز نظر آتی ہے کہ ہمارے لیے قانون اور ہیں, اور یہ جو بڑے بیٹھے ہیں اوپر ان کے لیے قانون اور ہیں,
اور اس کے لیے انہیں سوچنا بھی چاہیے، اور ख़اص طور پہ ہمارے جو اشرافیہ سے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو چیزیں سوچنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے کن لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جو صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس مفاد کی نشانی آپ دیکھ بھی لیں، آج 240 روپے کا ڈالر ہے اور آٹا جو ہے وہ 100 روپے کراس کر گیا ہے، تو یہ عام عوام کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہے اس ملک میں جینا، اسی لیے یہاں پہ برین ڈرین ہونے کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں کہ لوگ ملک چھوڑ کر نکل رہے ہیں، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ ہماری اشرافیہ سے اوپر ایک کلاس بیٹھی ہوئی ہے جو اس ملک کو ڈیل کرتی ہے، جس کا نام لینا شاید کیمرے میں مناسب نہیں ہوگا، سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں، ان کو اس چیز کے متعلق سوچنا چاہیے کہ یہ بہت ہی غیر مناسب رویے ہیں جن سے پھر ہمارے ملک میں وہ تشنگی بڑھتی ہے کہ ہم لوگ تشدد کی طرف جاتے ہیں اور مار کٹائی کی طرف جاتے ہیں اور غلط کام کی طرف جاتے ہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ سر، اگر پاکستان اور انڈیا کی تجارت کی بات آئے تو یہ لوگ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے، مطلب عوام کو جب ریلیف دینے کی بات آتی ہے تو یہ لوگ انڈیا اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں، لیکن جب اپنے مفاد کی بات آئی، اپنے گھر کی بات آئی کہ جی اپنے داماد کے لیے پاور پلانٹ جو ہے ہم نے یہاں پر لگانا ہے، تب انہیں پاک بھارت دشمنی نظر کیوں نہیں آئی؟ مطلب پاک بھارت دشمنی صرف عوام کے لیے میں ہمیں یہ چند دنوں یا چند ماہ یا چند سال سے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ چیزیں 1947 سے ہو رہی ہیں، کوئی نئی نہیں ہے پاکستان کے اندر، یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے تو چیزیں نظر آ جاتی ہیں، ویسے یہ چیزیں کو ہمارے لیے نئی نہیں ہیں، میرے جیسے لوگ جو آج 55 سال عمر میں ہیں انہیں پتہ ہے یہ سب چیزیں ہمارے بچپن سے ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ کہ ہمارا سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس نہیں تھا تو اس وجہ سے ان چیزیں لوگوں سے ڈھکی چھپی ہوئی تھی، اب ذرا سامنے جلدی آ جاتی ہیں، یا جو یہ ڈارک ویب نے اب جو آڈیو جاری کی ہیں ابھی جو ریلیز، ابھی تو بہت کم ریلیز ہوئی ہیں، اور یہ بڑی ایک چھوٹی سی بات ہے انڈیا سے تجارت، اس میں تو ملک کی مفاد کو کھیلے جانے والی آڈیوز بھی ہیں جس پہ شاید اشرافیہ اس کے اوپر اشرافیہ سے اوپر بیٹھی ہوئی جو اسٹیبلشمنٹ شاید وہ کوئی اسٹیپ لے سکے، یہ تو اور ہمیں امید کوئی نہیں ہے، ویسے نہ امیدی جو ہے وہ کفر کے قریب ہوتی ہے، لیکن مجھے کوئی امید نہیں، ذاتی طور پہ مجھے امید نہیں۔ سر، ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ بھارت سے مریم نواز کے داماد راہیل کے لیے پاور پلانٹ منگوانے کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، اچھی بات ہے، منگوانا چاہیے، لیکن جب عوام کے مفاد کی بات آتی ہے، جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ کی بات آتی ہے یا تعلقات کو بہتر کرنے کی بات آتی ہے، تب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کشمیر میں ظلم ہو گیا، بھارت میں مسلمانوں پر ظلم ہو گیا، تب انہیں دشمنی نظر کیوں نہیں آتی؟ اب جو ہے یہ لوگ سارے کام کر رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے پاور پلانٹ بھی منگوا رہے ہیں، ان سے رابطے بھی کر رہے ہیں۔ جو میری پرسنل اوپینین ہے جی اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا جو چینج ہوئی اور یہ رجیم چینج آپریشن تھا، یہ ایک اٹ سیلف ایک ایویڈنس تھی کہ کس طرح جو ہے یہ سارا کچھ ہوا، اور اس میں بیرونی ہاتھ کا ملوث ہونا، تو یہ بات لوگوں کے لیے سرپرائزنگ ہوگی، لیکن میں ذاتی طور پہ اسے سرپرائزنگ نہیں سمجھتا کہ جو لوگ اپنے مفاد کے لیے ایک چلتی پھرتی حکومت کو واپس بھیج سکتے ہیں اور اپنے کرپشن کیسز ختم کر سکتے ہیں، تو وہ اگر انڈیا سے منگوا رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کے لیے اپنی ذاتی جو ہے مفادات کی اہمیت زیادہ ہے بجائے اس کے کہ ملکی مفادات کو دیکھا جائے۔ اور جو دوسری میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ قومی غیرت یا جو ہے نا قومی حمیت ایک زیادہ بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کے ہے کہ آپ کی جو ہے نا تجارت کیا ہے یا دیگر چیزیں کیا ہیں، اور جن قوموں نے ترقی کیا آپ ہسٹری دیکھ لیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو نہ پتہ چلے، وہ سب قومیں جو ہیں جی وہ اپنی قومی غیرت پہ اور قومی عزت کی بل پہ انہوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے اس طرح ترقی نہیں کی کہ جو ہے وہ کسی سے مانگ کے لے لیا اور کسی کیا، تجارت کھانا پینا باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری قومی غیرت زیادہ بڑھ کے ہے، اور اگر پرائم منسٹر اس طرح کریں گے تو جی پھر تو شاید عمران خان صاحب ٹھیک ہی کہتے تھے جو ان کے بارے میں کہتے تھے۔ عوام بڑے ایک عرصے سے کہہ رہی ہے کہ شریف فیملی کے ٹرمز ہیں بھارت کے ساتھ، مودی سرکار کے ساتھ، لیکن اس کو ڈینائی کیا جا رہا تھا، اب تو میرا خیال ہے کہ معاملات کھل کے واضح ہو گئے ہیں، اور میں آپ سے ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گی کہ کیا اب آپ کو نہیں لگتا کہ اب پاک بھارت جو ہے ٹریڈ کھلنی چاہیے؟ اگر یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے چیزیں منگوا سکتے ہیں تو ہم تجارت کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں، پاک بھارت ٹریڈ جو ہے وہ کیوں کھلنی چاہیے؟ ان لوگوں کو جو ہے وہ قوم کو کسی کٹہرے میں لانا چاہیے اور ان کو واپس بھیجنا چاہیے، تو جو ہے وہ ہمیں بیماری کا علاج کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور ہم کہیں جی کہ چلو اس بیماری کے ساتھ زندہ رہ لیتے ہیں۔ ٹریڈ جو ہے وہ اس وقت کھلنی چاہیے جب جو ہے وہ ان کشمیریوں پہ ظلم بند ہو، جب وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم بند ہو، مسلمانوں پہ کیا ساری اقلیتوں پہ ظلم بند ہو، وہاں پہ جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ہندو سپریمیسی کا جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک ماڈل اور ڈیزائن دیا ہوا ہے وہ ختم ہو، تو تجارت جو ہے وہ نہیں کھلنی چاہیے، ان لوگوں کو جو ہے وہ کہیں جانا چاہیے۔ سر،
اس طرح کی باتیں جو آپ نے ابھی کی ہیں، ظلم و ستم تو یہاں پر بھی ہوتا ہے مائنورٹیز کے ساتھ. ہم یہاں پر ہندوؤں کے ساتھ کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں. سندھ میں رہنے والی ہندو کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے سری لنکن شہری کے ساتھ کیا کیا، ہم یہاں پر ہندوؤں کے مندر کے ساتھ کیا کرتے ہیں. جب ہم پر بات آتی ہے تو ہم خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر انڈیا میں ہو رہا ہے تو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، ہمیں اسے بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ جو مذہبی ظلم اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا، اقلیت اور اکثریت کا کلیش، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. آج سے 10 دن پہلے جو ہے وہ انگلینڈ میں ہندو مسلم فسادات ہو گئے ہیں. بات یہ کہ ان کو ٹیکل کس طرح کیا جاتا ہے. پاکستان میں مندر پہ حملہ ہوا، وہ سارے لوگ کٹہرے میں آئے اور ان کو سزا ہوئی. انڈیا میں آپ کو اس طرح کی کوئی اگزامپل نہیں ملے گی. وہاں پہ لاسٹ ڈے جو ہے وہ بلقیس بانو کیس میں نے پڑھا ہے جی، اس میں وہ مسلمان بی بی ریپ ہوئی اور اس کے سارے جو ریپسٹ تھے ان کو باعزت بری کر دیا گیا. بات یہ ہے کہ کرائم ہر جگہ ہوتا ہے. کرائم کس دور میں نہیں ہوا، کس سوسائٹی میں نہیں ہوا، وہ ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آخر اس کے اوپر ایکشن کیا لیا جاتا ہے. اور میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے جی، میں پاکستان سے باہر پڑھا ہوں اور میرے ساتھ جو ہے وہاں پہ ساری دنیا کے لوگ تھے. میں نے پاکستان سے کئی ہندو وہاں پہ دیکھے ہیں، پاکستان سے کئی کرسچن دیکھے ہیں جن کے پاس ایکول اپرچونیٹیز تھی. وہ پاکستان سے باہر پاکستانی اسکالرشپ پہ پڑھنے آئے ہوئے تھے. میں نے جہاں پہ کام کیا ہے میرے ساتھ کرسچن جو ہے وہ فیلوز تھے، میرے ساتھ ہندو فیلوز تھے، ٹھیک ہے. لیکن میرے ذاتی ایکسپیرینس میں آئی ہیو نیور سین اے سنگل مسلم گائے اور اے کرسچن گائے فرام انڈیا اور فرام، یعنی کہ یہ ایون کہ ناٹ ایون فرام بنگلہ دیش. تو بات یہ ہے کہ یہ ڈفرینس تو ہے نا جی. پھر پاکستان میں برائی تو جی ظلم ستم اور یہ کرائم ہر جگہ ہی ہے، لیکن بات یہ ہے اس کو ٹیکل کس طرح کیا جا سکتا ہے. تو ان مائی پرسنل اوپینین پاکستان از اے مچ بیٹر کنٹری دین ریسٹ آف دا ساؤتھ ایشیا. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ مذہبی تضادات جو ہیں وہ یا مذہبی فسادات جو ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے؟ کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا، یہ 2022 چل رہا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اپنی ترقی پر، اپنی ایجوکیشن پر دھیان دینا چاہیے، نہ کہ ہم یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ان میں بٹ کر رہ جائیں. بات یہ ہے جی کہ مذہبی فسادات جو ہے نا جی وہ پہلے دن سے ہوتے آ رہے ہیں جب سے ہیومینٹی شروع ہوئی ہے. ماڈرن سویلائزیشن کی تاریخ ہے ہمارے پاس. اور بات یہ ہے کہ کلیش آپس میں نہ ہوتا رہتا ہے. ایک دور میں جب جو کروسیڈز ہو رہی تھیں تو اس وقت جو ہے وہ مسلمان اور عیسائی لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یورپ میں بھی جو ہے وہ پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس جو ہے وہ لڑتے رہے، وہاں پہ بھی بہت سارے فرقے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ہٹا نہیں سکتے. اس کا آپ کا قانون اتنا اسٹرانگ ہو کہ کوئی بندہ قانون ہاتھ میں لینے سے پہلے، کسی کی جان لینے سے پہلے، کسی کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچانے سے پہلے وہ یہ سوچے، وہ 1000 بار سوچے اپنے ذہن میں کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے قانون نہیں چھوڑے گا. تو باقی قانونی حالات تو جو ہے وہ دیگر معاملات تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہاں پہ تو قانون چینج ہو جاتے ہیں اس ملک میں، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں مزید. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. پاکستان کے عوام کا کہنا تھا کہ ہمارے سیاستدان کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے مفاد میں ہو، جو ان کے حق میں ہو، انہیں عوام سے کوئی سروکار نہیں. آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پڑ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.